سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ 5ویں پشت میں جا کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے والد کی طرف سے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اب نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اب عبد مناف کے جو 2 بیٹے، ایک ہاشم تھے جن کی نسل تھے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے بیٹے عبد شمس تھے جن کی نسل سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی والد کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پہ جا کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ اب والدہ کی طرف سے آ جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو اعزاز حاصل ہیں اس کائنات میں کسی دوسرے فرد و بشر کو حاصل نہیں۔ دوسرا اعزاز دیکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا نام ہے اردہ بنت قریظ، ان کی والدہ کا نام ہے ام حکیم بنت عبد المطلب۔ اب نبی علیہ السلام کے دادا ہیں عبد المطلب، نبی علیہ السلام کی پھپھو لگتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی محترمہ تھی۔ والدہ کی طرف سے بھی سلسلہ نسب نبی علیہ السلام کے ساتھ مل رہا ہے، والد کی طرف سے بھی سلسلہ نسب نبی علیہ السلام کے ساتھ مل رہا ہے۔ یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، تو یہ اعزاز جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کی والدہ محترمہ بھی اور والد محترمہ دونوں طرف سے سلسلہ نسب نبی علیہ السلام سے بہت قریب ملتا ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام کے پھوپھو کے نواسے ہیں، دوسری طرف 5ویں پشت پہ جا کے والد کی طرف سے، باپ کی طرف سے سلسلہ نسب نبی علیہ السلام سے مل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے اگر ہم لقب کو دیکھیں، عثمان غنی بھی ان کا لقب ہے، ذوالنورین بھی ان کا لقب ہے، جامع القرآن بھی ان کا لقب ہے۔ ساری کائنات عبد الغنی ہو سکتی ہے، اگر غنی ہو سکتا ہے تو صرف عثمان بن عفان غنی ہو سکتا ہے۔ عثمان بن عفان کے علاوہ اس کائنات میں کوئی فرد و بشر غنی نہیں ہو سکتا، عبد الغنی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیفرنس ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ نبی علیہ یہ ابو عبداللہ کب کنیت رکھی گئی اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ تقریباً 576 عیسوی میں پیدا ہوا، 576 عیسوی، جب رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ He was 34 years old at that time جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اور اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جس فیملی سے بلانگ کرتے تھے وہ بڑی ویل ایجوکیٹڈ، ویل ایڈجسٹڈ فیملی تھی، بڑی باوقار فیملی تھی، ویل سیٹلڈ لوگ تھے، شرفاء تھے، باوقار لوگ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ تھا، بیفور اسلام بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے کہ یہ انتہائی حیادار تھے، اسلام سے پہلے بھی حیا والے تھے۔ اسی لیے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی بت پرستی سے محفوظ رہے اور بڑے کریکٹر وائز ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اسلام سے پہلے، بڑے با کردار آدمی تھے، بڑے باوقار انسان تھے۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ پہلے 10 مسلمانوں میں اسلام میں تشریف لے آئے، اور ایک روایت کے تحت یہ مردوں میں 4تھے مسلمان ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر ہم صحائح ستہ دیکھیں تو ان سے تقریباً 146 روایات مروی ہیں جو نبی علیہ السلام کی احادیث حضرت عثمان نے بیان فرمائی۔
146 روایات وہ ہیں جن میں سے 7 روایتیں صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ جو روایتیں ہیں، 7 روایتیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، نبی علیہ السلام سے روایت فرمائی۔ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا جوڑا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کا دور کتنا پرانا دور ہے، اس دور کے بعد پہلا جوڑا ہے حضرت عثمان اور نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبروں کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، انشاءاللہ برس بھی رہی ہیں، برستی رہیں گی، صبح قیامت تک برستی رہیں گی۔ تو یہ وہ جوڑا تھا کہ جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت کی اللہ کی راہ میں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جب اس آیت کے جس پورشن کو بھی دیکھیں، ہر لفظ کے اوپر 100% پورا اترتا ہوا شخص عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ الذین آمنوا، ایمان لائے انیشیل سٹیج پہ، سابقون الاولون، عام آدمی نہیں ہے، کوئی فتح مکہ کے بعد مسلمان نہیں ہوئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کا قرآن تو جا بجا عثمان بن عفان کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔